جو نصیب کی باتیں ہیں نا، انہیں اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، یہ نہ تم جانتے ہو نہ وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ دعا کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ انہوں نے تو تمہارا نصیب نہیں دیکھا، پھر ان کی باتوں پر اعتبار کیوں کر لیتے ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو اس کی طاقت کا اندازہ ہے نہ تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ دعائیں نصیب میں وہ بھی لا دیتی ہیں جو تمہارا نہیں ہوتی۔ تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے اور دینے کا یقین دلایا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ تمہارا یقین تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات کے آگے تم بے بس ہو لیکن اللہ نہیں، اور یہ بات اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ جب حالت کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی ممکن نظر نہیں آئے گا۔ پھر میرا بندہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کا ذکر کیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کا حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے۔ تقدیر صرف وہ نہیں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی۔ کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ عربک زبان میں خالق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خالق تخلیق کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا، لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام دنیا کا وہ واحد نام ہے جس نام کی دوسری کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نام ہے جو واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وہ کسی زندگی سے نہیں، لیکن ساری زندگیاں اسی سے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ چھین سکتا ہے۔ محبت، دولت، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مل کر بھی اس ایک جیسا نہیں بن سکتے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنی محبت مجھ سے، اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ،
اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بد دعاؤں سے نہیں آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ اللہ ہر اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے جسے اللہ کی طاقتوں پہ یقین آنا شروع ہو جائے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ نوازے گا بھی۔ دنیا لاکھ کہے یہ ناممکن ہے، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے، مطلب کہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق چاہے وہ اچھا نہ ہو، پر اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قرآن کا ہر ایک لفظ روح میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ پڑھ کے امیدوں کے پہاڑ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ہماری سوچ ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے، مگر ہمارا اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انسان کی سانس تک اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی اجازت سے کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ آج تک کچھ ہوا ہے اور نہ ہو پائے گا۔ جب بھی تمہارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جب چاہے گا ہماری دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سن لیتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے گھپ اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے۔ اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نا۔ امید اچھا گمان رکھنے کا نام ہے۔ جیسے کوئی مشکل آ جائے تو مایوس ہونے کے بجائے یہ امید کی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
اللہ نے انسان کو قرآن میں جگہ جگہ امید دلائی ہے کہ مایوس مت ہو، پریشان مت ہو، ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو اللہ نے کتنی نشانیاں دی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے رات کا اندھیرا کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے؟ تو تم اپنے لیے کیوں نا امید ہو کہ تمہاری زندگی کا اندھیرا مستقل ہے؟ تم اللہ کی قدرت پر غور تو کرو، تم اس پر یقین تو رکھو۔ پتہ ہے مشکل وقت سے لڑنے کے لیے، ایک ثابت قدم رہنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہی امید ہوتا ہے، اور ہم اسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، یعنی آپ جیسا اللہ سے گمان کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو کیوں نہ آج پہلے قدم اٹھا لیا جائے، امید کا دامن تھام لیا جائے، مشکل وقت میں ہارنے کے بجائے جیت کی طرف قدم بڑھا لیا جائے۔ آج سے ہی ہر چیز کو پازیٹیو وے سے دیکھنا شروع کر دو۔ کچھ برا ہو بھی جائے تو یہ نہ سوچو کہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ سوچو کہ کہیں میں کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی آ جائے تو یہ امید ہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کی بہتری چھپی ہے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ بتاؤ کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا ماں باپ اور اللہ کے سوا، کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ جن لوگوں کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ گرتے ہو تب ہی اٹھنا سیکھتے ہو، اور جب آپ خود سے اٹھنا سیکھتے ہو نا تو کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا، پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی اور دنیا کی حقیقتیں جان جاتے ہو کہ کوئی آپ کا اپنا نہیں، سب فانی ہے، یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی، کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو مشکل وقت میں مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں اپنی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ خود کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے فیصلوں میں اپنی بہتری تلاش کیا کرو۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے لیے معنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کتنے آنسو آپ نے اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے کتنی راتیں آپ نے بے چین گزاری ہیں، اللہ جانتا ہے کن مشکلات نے آپ کو گھیرے ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کون سی تکلیف آپ کو کھا رہی ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آپ اپنے دل میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ یقین کریں اللہ سب جانتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی مدد ایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ آپ خود سوچیں پہلے کتنی بار آپ کو لگا ہوگا کہ مشکل بہت بڑی ہے، اور آج اللہ نے آپ کو اس مشکل سے نکال دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔
نہ جانے ہماری زندگیوں میں روز کتنی مسائل آتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے لیے غیبی مدد بھیج دیتا ہے، ہمیں ہمیشہ سنبھال لیتا ہے۔ یقین کریں آج جس بھی مشکل میں آپ ہیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، اور جسے ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعی ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی منصوبہ بندی کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ بہت مہربان، بہت رحیم ہے۔ آپ اس پر ایک بار یقین کر کے تو دیکھیں، زندگی کے آدھے غم تو ویسے ہی کم ہو جائیں گے۔ تو اب مسکرائیں اور اللہ پر یقین رکھیں، دعائیں کریں اور صبر کریں، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین آپ کو آپ کی زندگی کی ہر جنگ جتا دے گا۔ آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کو آپ کے صبر کا صلہ اس طرح دیا جائے گا کہ آپ سفر کی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ پر یقین تو حالات سے لڑنا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو غم میں بھی مسکرانا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو معجزوں سے آشنا کرواتا ہے۔ پتہ ہے سکون کس میں ہے؟ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے میں۔ جب حالات بگڑ جائیں، جب کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے حوالے کرنے سے ہی دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کن کن راستوں سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تم اس کے لیے صبر کر رہے ہو، وہ جانتا ہے تم نے اس کے حوالے کیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری واحد امید ہے۔ تو یقین بھی رکھو نا، وہ تمہاری امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہیں تو بس یقین رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور سب اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ پھر تم خود دیکھو گے تمہاری ساری تکلیفیں کیسے ختم ہونے لگیں گی، تمہارے غم سکون میں بدلنے لگیں گے، اور تم اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو۔ وہ تمہاری رضا میں راضی نہ ہو جائے تو کہنا۔ دعا کی قبولیت لازم ہے، آج نہیں تو کل دعا کی قبولیت لکھی گئی ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں اور کچھ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے۔ دیری کا مطلب تاخیر تو نہیں ہے نا، بلکہ دیر میں ہی تو خیر ہے۔ قبولیت میں دیری کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ صرف اللہ جانتا ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا کام ہے صرف دعا مانگنا، پورے یقین اور توکل سے دعا کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ بس یہ ہے ہمارا کام۔ دعا کب قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی، یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل یقین ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جب آپ اس سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں نا تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور جب قبولیت کے راستے نظر سے اوجھل ہو جائیں پھر بھی انسان اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھے تو اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا،
اب کیا ہوگا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں، پنچھیوں کو، پتوں کو، پھولوں کو، سب کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے ہی تو ہیں۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پر ہو تو زبان اور دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب ضرور دے گا۔ کن بظاہر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی، اس نے کن کہا اور تمہارا وجود اس دنیا میں آ گیا، اس نے کن کہا اور زمین، آسمان، چاند، سورج، چرند پرند سب تخلیق پا گئے۔ اس کا تو کام ہے کن کہنا، اس نے دعاؤں کو بنایا ہی کن کہنے کے لیے ہے۔ جب اس کن سے کیا کچھ نہیں ہو گیا تو تمہارا یقین بھی ہونا چاہیے اس کن پر کہ اس کے ایک کن سے تمہاری ساری تکلیفیں، پریشانیاں اور غم سب دور ہو جائیں گے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے رخ سے اس راستے کی طرف موڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے پسند سے الٹ راہ پر چلائے اور ہم اس پر توکل رکھ کر چل دیں۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب ختم ہو گیا، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے گا اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کا سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گر گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجا تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں، اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔
کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہت دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے۔ جو بھی مانگا جائے صرف اسی سے مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو تو اس میں شامل کرنا کیسا؟ یا کسی اور سے کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، اور مدد تو صرف اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یوں بھی دل بے چین ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور جب ایسا ہو تو فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور خالی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر گزاری ہو۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کا۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جانا یا سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اتنی، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ اسباب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے اور تمہیں سب مل جائے گا۔
یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ اللہ سے بہتر اختتام تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔